السلام علیکم. پہلا موضوع ہے صدر زرداری کو ہٹائے جانے کی خبریں. دوسرا موضوع جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے 5 جولائی 1977 کا سانحہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے کیا سیکھا. ہم اپنے پہلے موضوع سے ہی بات شروع کرتے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری جو کہ صدر پاکستان ہیں، ان کے حوالے سے پاکستان کے ایک سینئر اور بہت ہی معتبر صحافی جناب اعزاز سید نے ایک خبر دی کہ وہ حلقے جو کہ جوڑ توڑ کرتے ہیں وہ جناب صدر زرداری کو ہٹانے کے لیے کوئی کوشش کسی لیول پر جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں. کوئی ایسی کوشش ہے جس سے ان سے جان چھڑوائے جانے کا پلان ہے. ان کا اشارہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، میں نے ان سے بات نہیں کی، لیکن یہ ان کی خبر ہے اور ہم اس خبر کو خبر تک ہی رہنے دیں گے. ہم اپنے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو تجزیہ ہے، وہ اس کے اوپر بات کریں گے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں آپ کو ابھی ایک لیٹسٹ جو بیان ہے اس حوالے سے پاکستان آرمی چیف کے بہت ہی قریبی عزیز اور صدر آصف زرداری کے بھی بہت کلوز دوست جو محسن نقوی، جو کہ ایک میڈیا سے متعلق شخصیت ہیں، جرنلزم سے نہیں میڈیا سے متعلق، اور یہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا. وزیر داخلہ کے عہدے پہ تعینات کیا ہوا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے انہیں. ان کا بیان میں آپ کو بتاؤں اور پھر ہم اس کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں. انہوں نے کہا پہلی دفعہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھی ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہے. وزیر داخلہ کا صدر کو ہٹانے سے متعلق سوال کا جواب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی غلط فہمی ہوندی ہے کہ پہلی دفعہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھی ہے. اس سے پہلے بھی اکٹھی تھی، عمران خان صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے. آگے چلتے ہیں، بہرحال خبر تک محدود رہتے ہیں. خبر کیا کہہ رہی ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو ہٹانے سے متعلق سوال پر کہا ہے کہ پہلی دفعہ سیاستدان، حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اکٹھی ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. سوشل میڈیا کی خبروں پر بالکل یقین نہ کریں. سکھر میں یہ سوشل میڈیا کی خبر نہیں تھی، پاکستان کے معتبر ترین صحافی اعزاز سید نے رپورٹ کی تھی. سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی کا کہنا تھا کہ آج پورے ملک میں، چلو خیر وہ آگے اور طرف وہ چلے گئے. صدر زرداری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ صدر کو ہٹایا جا رہا ہے، نئی ترمیم لائی جا رہی ہے. اس پہ کہا تھا میری درخواست ہے وہ سیاست نہ کریں، تو بہت اچھی بات ہے، سوشل میڈیا کی خبروں پہ یقین نہ کریں. اسی بات کو وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اکٹھی ہے تو بعض لوگوں کو تکلیف ہے اس حوالے سے. لیکن ہم اس کے جزویات کے اوپر بات کرتے ہیں. بنیادی طور پہ خبر کو اس کی جگہ پر چھوڑ کر اگر ہم یہ دیکھیں کہ صدر کو ہٹایا جانا ہے تو کیسے ہٹایا جانا ہے. صدر کو ہٹانے کا آئین میں ایک طریقہ ہے. ان کے خلاف بھی اس طرح سے طریقے عدم اعتماد ایک طرح سے آتی ہے اور پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کے ذریعے جو ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے ذریعے جو ہے ان کو ہٹایا جاتا ہے. کیا یہ ہٹایا جانا ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ممکن ہونے کے لیے جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اس کا کردار بہت ضروری ہے. حالانکہ ان کا کوئی کردار نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس نشستیں نہیں تھیں اس الیکشن میں، فروری 2024 کے الیکشن میں. لیکن جو نشستیں ان کو جنرل عاصم منیر نے عطا کیں اس کے بعد بہرحال نمبر گیم کو دیکھا جائے اور جس طریقے سے نظام کے اوپر قبضہ ہے اس کو دیکھا جائے تو نون لیگ کی رضامندی کے بغیر صدر زرداری کو نہیں ہٹایا جا سکتا. تو ہم جو مختلف سوالات پہ غور کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں سے پہلا سوال ہم یہی لے لیتے ہیں کہ کیا نون لیگ جو ہے وہ صدر زرداری کو ہٹانے میں یا اپنا بندہ لانے میں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ سٹریچ کرے اس بات کو اور کہے کہ جی آرمی چاہتی ہے کہ ان کا بندہ آئے، جیسے کہ آج کل چل رہا ہے کہ آرمی چیف کو صدر بنانے کی باتیں جو ہے نا وہ کوئی خواہشات ہیں چند لوگوں کی، اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں. تو اس میں نون لیگ کا کردار ضروری ہے. جیسے کیسے بھی کرنا ہے، نون لیگ کا ایک رول ہوگا تو صدر کو اس کے عہدے سے ہٹانے کی کوئی موو ہوگی، ادروائز نہیں ہو سکتی. جو لوگ بھی سیاست کو تھوڑا سا بھی سمجھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ ہوگی. تو ہمارا جو پہلا سوال ہے کیا نون لیگ ایسا کرے گی، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ میں، میری سمجھ میں نون لیگ کبھی بھی اس کا حصہ نہیں بنے گی. اس کی وجہ نون لیگ کا کوئی پیپلز پارٹی سے محبت نہیں ہے. نون لیگ کی کوئی صدر زرداری سے مطلب ہے کہ کوئی واسطہ یا ان کا کوئی احترام نہیں ہے. وہ اس لیے کرے گی کہ پیپلز پارٹی تو پھر بھی صوبہ سندھ کے بہت سارے علاقوں میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا ووٹ بینک رکھتی ہے. اگر کوئی اس نظام کے اندر یتیم ہو گیا تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، وہ شریف فیملی اور ان کی سیاست ہے جن کا ووٹ بینک جو ہے وہ مکمل
مکمل طور پہ اس کا صفایا ہو گیا. ایک وقت تھا کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ موجود تھا. دونوں پارٹیوں میں کسی کا ووٹ بینک بڑھتا یا کم ہوتا رہتا تھا. اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے جب آگے آئی تو میں ان لوگوں کی باتوں سے تو اتفاق نہیں کرتا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے انج کرتا سی تے پھر انج ہو گیا تے پھر پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. نہیں، ایسی بات کبھی ہو بھی نہیں سکتی. اتنا زیادہ رول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ایزیوم کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ پاکستان کے لوگ جو عوامی رائے ہے عمومی طور پہ اس کی جو میجورٹی ہے وہ ایک شعور رکھتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شعور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے اور طاقت کے جو ایک قابض قوت ہے اس کے ہمیشہ خلاف ہوتا ہے. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کر سکتی. بنیادی طور پہ صاف ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو اچھے لوگ، جو نظریاتی لوگ ہیں، جو صرف تنقید بائے تنقید اور گالی نکالنے پر یقین نہیں رکھتے، وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ 2008 سے 2013 کے درمیان جو وفاقی حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کے حوالے سے بہت ہی شدید شکایات ایسی سامنے ابھر کے آئیں، جس کی بہت ساری توجیحات ضرور پیش کی جا سکتی ہیں. بین الاقوامی سطح پہ جو ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن تھا، جو اوورآل فیول پرائسز تھیں، یا بہت سارے ایسے مسائل تھے جن کو ایک لمبے مارشل لا کے اختتام کے فوراً بعد اس طرح سے سنبھالا نہیں جا سکا، یا جو بھی آپ بات کریں. لیکن بہرحال بیڈ گورننس جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی، اور اس کا ایک بہت ہی برا اثر ہوا پنجاب کے الیکٹوریٹ پہ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پش کیا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہوں چک کے باہر چھوڑتا تھا کہ نواں منڈا لے آ کے بٹھا آتا. ایسے ہوتا بھی نہیں ہوتا، اور سیاسی شعور رکھنے والے لوگ اس طرح سے بات کرتے بھی نہیں ہیں. ہاں، اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے. یہ کون کہتا ہے، کون اس کے خلاف بولتا ہے، یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. موضوع کے اوپر واپس آتے ہیں. نون لیگ کیا صدر زرداری کو ہٹانے کے اس عمل کا حصہ بنے گی؟ کبھی نہیں بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ یتیم ہو چکے ہیں، وہ بے آسرا ہو چکے ہیں. اگر وہ پولیٹیکلی پیپلز پارٹی سے بھی دشمنی لے لیں گے تو ان کا کوئی آسرا اس سیاسی نظام کے اندر نہیں رہے گا. میں اگلے دن ایک محفل میں تھا، ایک ڈیجیٹل محفل میں جس کو سپیس کہتے ہیں. وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور کوئی پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر کوئی دعویٰ کر رہے تھے جی کہ ہماری جو ہے نا مقبولیت جو ہے عوام کے اندر وہ 80% ہے. تو وہاں پہ جو دوسری جماعتوں کے خصوصاً پیپلز پارٹی کے جو دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو بڑا ٹیک آن کیا اور ان کو کہا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بہت ہی مقبول ترین رہنما بھی ہوتے ہیں ان کی بھی جو مقبولیت ہے وہ اس لیول پہ کبھی بھی نہیں جاتی ہوتی کسی ملک میں. صاحب لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں، مختلف ویوز دیکھنے کا انداز ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ جو وہ ان کی مقبولیت ہے وہ آپ کوئی 30-40-45% سے اوپر نہیں لے جا سکتے. بہرحال وہ دونوں سائڈز اس کے اوپر بزید رہیں. کچھ لوگوں نے اس کو 20% پہ بھی کیا پی ٹی آئی کی مقبولیت کو. اچھا، اس کے اوپر جو میرا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، صدر میں تو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ اس طرح سے یا ماہر نہیں ہوں، لیکن پنجاب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں بات کر سکتا ہوں. پنجاب کی کانسٹیٹوئنسیز کے حوالے سے میں تو پی ٹی آئی کے دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے علاوہ کوئی بات نہیں سننا چاہتے، اور ہر پارٹی یہی کہتی ہے کہ مجھے یا میرے لیڈر کو اور میری پارٹی کو یہ سمجھا جائے کہ یہ آخری مطلب ہے کہ حل ہے، آپشن ہے سسٹم میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید جو ان کی مقبولیت ہے پی ٹی آئی کی، شاید وہ 15-20% ہو. میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھتا. مقبولیت سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کو چاہتے ہیں، جو آپ کو بطور پولیٹیکل پارٹی آپ کا حصہ ہیں، آپ کے جو لیڈر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی مطلب ہے کہ مسیحا ہے اور یہی سب کچھ کر سکتا ہے. یہ بات لیکن میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ پنجاب کے اندر مطلب فیکٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں کسی کو مطلب وہ کرنا، ڈب کرنا، کوئی ٹائٹل دینا کسی کو، یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے. دلیل سے بات کرنی چاہیے. کوئی شخص غلط بات کر رہا ہے تو آپ اپنی بات کہہ دیں اور اپنی بات کی دلیل اور ثبوت سامنے رکھ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ووٹ بینک کی بات ہے تو وہ شاید 80% والی بات جو ہے اس سے بھی شاید زائدہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ان کے چاہنے والے یا ان کے جماعت کا حصہ یا ان کے لیڈر کو مسیحا ماننے والے تو شاید 15-20% ہوں یا اس سے کم ہوں، لیکن وہ لوگ جو کہ دوسرے لوگوں سے مایوس ہیں، جو خصوصاً نون لیگ کی بدترین پرفارمنس اور جھوٹ سے مایوس ہیں، وہ لوگ اگر 30-35% بھی تھے تو وہ ووٹ تو پی ٹی آئی کو ہی دے رہے ہیں نا. ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے بعد دوست غصہ تو کرتے ہیں، لیکن جب وہ خود کہتے ہیں، کوئی اور کہے تو غصہ کرتے ہیں، خود بات کریں تو وہ مانتے ہیں کہ جی ہماری تو پنجاب میں زیادہ تر کانسٹیٹوئنسیز میں ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، بالکل ہی ڈیمینش کر دیا گیا ہوا ہے.
تو پھر جو پبلک ہے جو ووٹ دیتی ہے، سارے لوگ تو ووٹ بھی نہیں دیتے، تو جو ووٹ دیتے ہیں تو وہ کس کو ووٹ دیں گے؟ تو اس میں وہ جو پرسنٹیج والی بات ہوتی ہے نا، میری گل مان لو 20%، 30%، 40%، یہ فضول بحث ہے. یہ فگر کون سا صحیح ہے غلط ہے اس پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. بات یہ ہے کہ ووٹ ہی ختم ہو چکا ہے بعض پولیٹیکل فورسز کا، ان کی منافقانہ مفاد پرستانہ سیاست کی وجہ سے. یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں ماننی چاہیے. کیا پی ٹی آئی بڑی آئیڈیل پولیٹکس کر رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں کر رہی، کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا. میں صرف آپ کو ایک گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں کہ اگر ووٹ بینک ہے تو صرف ان کا ہے. پنجاب کے اندر نون لیگ جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کی ایلیمنیشن کا جو پروسیس ہے وہ تیزی سے اس لیے جاری ہے کہ جو پنجاب کے اندر وہ سیٹ اپ لے کے آئے، بجائے کسی پولیٹیشنز کو، کسی ایسے سیاستدان کو جس کا تجربہ ہوتا سیاست کے اندر، گورننس کے اندر، وہ اس کو دیتے اور وہ آ کے پرفارم کرتا. ہم نے وہاں پہ ٹک ٹاکرز لا کے بٹھا دیے، اور وہ آپ اندازہ کریں اس نہج تک بات پہنچ چکی ہے کہ اگر کبھی بارش ہو تو بجائے مطلب ہے کہ فیلڈ میں جا کے کام کرنے کے، اس سے اچھے تو وہ شہباز شریف صاحب کی ہم اتنی تنقید کرتے ہیں، وہی اچھے تھے. وہ چاہے تصویر کھنچوانے کے لیے اترتے تھے تو اترتے تو تھے نا بوٹ پہن کے بارش کے اندر پانی میں، اور چلو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں جی آپ کہہ لیں، کام تو ہو رہا ہوتا تھا نا، کچھ نظر تو آتا تھا بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا. تو یہاں پہ تو یہ لیول آ گیا ہے کہ ڈی ایچ اے کی سڑکوں کے اوپر گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ سڑکیں صاف ذرا خالی ہوتی ہیں، بارش ہو رہی ہے، پانی نظر نہیں آ رہا، واقعی وہاں پہ واقعی بہترین نکاسی آپ کا نظام ہے، اور گاڑی کے اندر بیٹھے ٹک ٹاک ویڈیوز بن رہی ہیں. اب گورننس کا، اب ان چیزوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وکدا ہی ہے، پی ٹی آئی مقبول اس سے وستو ہوئی ہے. اب یہ والی جو ایک سائنس ہے نا، اس کو بعض پولیٹیکل سائنٹسٹ کو آ کے ایکسپلین کرنے کی ضرورت تھی. میرے جیسے لوگ تو شاید بہتر انداز میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں صرف سوشل میڈیا اور ٹک ٹاکنگ کا رول نہیں تھا. کوئی تھوڑا بہت کسی جگہ پہ ہو تو ہو، بنیادی طور پہ جو قوتیں پرفارم کر رہی تھی ان کے فیلئر کا، ان کے ناکام ہو جانے کا زیادہ رول تھا. تو اگین اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ نون لیگ تو کبھی بھی زرداری صاحب کو ہٹانے کا نہیں بنے گی، کیونکہ نون لیگ کو جو بریدنگ سپیس ہے وہ صرف پیپل پارٹی کی سپورٹ سے مل رہی ہے. ہماری عادت ہے ہم جب سیاسی تجزیہ سنتے ہیں تو اپنی مرضی کا ہوتا ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں ایسے غصے والے سانس آ رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہی ہے، یہ کبھی بھی نون لیگ اس حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اس صورتحال میں، موجودہ صورتحال میں جائے. میں آپ کو یہاں تک اپنی بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی نون لیگ کو کہے کہ زرداری کو ہٹانا ہے اور اپنا کوئی صدر لانا ہے، یا کوئی آرمی صدر آ رہا ہے، تو نون لیگ پھر بھی اس کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ ان کے اندر ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ سیاستدان زندہ ہیں، باقی ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے پولیٹیکل ایک جو الائنس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ہماری داستان تک بھی نہ رہے گی. داستانوں میں آلریڈی کہانی ختم ہو گئی ہوئی ہے. وہ انہی سہاروں اور انہی بیساکھیوں کے تحت وہ بیچارے کھڑے ہیں. ان کے اصل نمبرز کیا ہیں یہ آپ اور میں بہترین طریقے سے جانتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. اب دوسرا پہلو اس کا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آرمی سامنے لانا چاہتی ہے؟ تو آرمی جب سامنے لانا چاہے گی تو اس کے لیے تو ان کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی نا، تو وہ تو زبردستی کر کے کچھ بھی چیز کر کے اس کو آئینی رنگ دے لیں گے. آج تک وہ یہی کرتے چلے آئے ہیں. اگر انہوں نے ہٹانا ہوگا، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، میرے پاس کوئی اس چیز کی تعویل نہیں ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں آتی. صاحب سارا نظام ان کے پاؤں کے نیچے ہے. پوری دنیا جس طرح ماضی میں بھی، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی جو دنیا کی طاقتور قوتیں ہیں وہ پاکستان میں، صاحب پاکستان کو ایک انہوں نے دلال کے طور پہ استعمال کرنا ہوتا ہے، تو وہ پاکستان میں بجائے جمہوری حکومتوں سے بات کرنے کے وہ ہمیشہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں ان سے بات کرتے ہیں. تو وہ ان کا کام بالکل صحیح چل رہا ہے. وہ انتہائی بیوقوفی والا اقدام ہوگا کہ اگر وہ کوئی اس طرح کی بات سوچیں. تو یہ میری معروضات تھی صدر زرداری کو ہٹائے جانے کی خبر کے حوالے سے. خبر ان کی بالکل درست ہے. یقینی طور پہ ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہوگی، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا موڈس اپرینڈائی، کوئی ایسا اپنایا جائے گا معاملہ جو کہ ہمارے نوٹس میں نہیں ہے. میں نے صرف آپ کے سامنے یہ رکھا کہ کیا نون لیگ کو استعمال کر کے ہو سکتا ہے یا نہیں. میں نے اس حوالے سے زیادہ تر آپ کے سامنے اپنی معروضات رکھی. اس کے حوالے سے اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے. اگلے موضوع پہ چلتے ہیں. 5 جولائی کے حوالے سے. آج 5 جولائی کا دن پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک. یہ ایک کنٹینیویشن تھا. بعض لوگ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط انداز میں لیتے ہیں. بنیادی طور پہ بات وہی ہے، اس وقت کے جو بھی معروضی حالات تھے، جو بھی واقعات تھے، جو بات بھی بہانہ بنی ضیاء الحق کے اقتدار میں آنے کا. دیکھیں ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ بات وہی کمپنی سرکار والی ہے بہرحال، کہ کمپنی سرکار کا ایک قبضہ تھا
اور وہ کمپنی سرکار جو ہے یہاں پہ تمام نظام معاملات چلاتی تھی فوج کے ذریعے، اور حکومت جو ہے وہ فوج چلاتی تھی، اور وہی نظام برقرار تھا۔ ایک پولیٹیکل موومنٹ، ایک پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے ذریعے ہوئی، وہ ایک تاریخ ہے، میں اس تاریخ کو نہیں دہرانا چاہتا۔ یقینی طور پہ پاکستان مسلم لیگ جو اس وقت صرف مسلم لیگ کہلاتی تھی، اس کی بھی بڑی زبردست سٹرگل یقینی طور پہ تھی، لیکن آخری اشرے میں آ کر یقینی طور پر جو انگریز نے چاہا وہی ہوا، اور صاف ظاہر ہے کہ جو پاکستان کے حوالے سے معاملات ہوئے اس میں یقینی طور پہ دو ڈویژنز کریٹ کر کے اور آپس میں ایک مقابلے کی فضا رکھنا انگریز کا مقصد تھا، اور اسی لیے انہوں نے کشمیر کا ایک جو معاملہ تھا اس کو ان ریزالوڈ چھوڑا تاکہ ایک کنٹینیوس جو ہے کنٹینشن اس علاقے میں جاری رہے۔ بھارت کے اندر چونکہ سیاستدان تھے، زیادہ زیرک سیاستدان تھے، انہوں نے پہلے دن سے ہی جمہوریت کو اپنا بنیادی نظام مانا، انہوں نے سیکولرزم کو اپنی بنیاد بنایا آئین کی، اور اپنے ملک کو آگے لے کر چلے۔ بہت خامیاں، بے انتہا خامیاں، بہت سے پرابلم بھارت کے نظام کے اندر بھی رہے، لیکن بہرحال ان کو ابوالکلام آزاد جیسے، نہرو جیسے لیڈر بالکل ملے جنہوں نے جمہوریت کو، جمہوری بنیادوں کو مضبوط کیا، اور وہ چیز جو ہے وہ ہمیں پھر نظر آئی کہ وہاں پہ جو ایک کمپنی سرکار کا جو فوج کا رول تھا وہ مکمل طور پہ بھارتی آئین کے تابع ہو کر رہ گیا۔ پاکستان کے اندر جو فوج ہے وہ مکمل طور پہ اسی طرح آپریٹ کرتی رہی جس طریقے سے پاکستان بننے سے پہلے جو کمپنی سرکار آپریٹ کرتی تھی۔ محمد علی جناح نے جب کشمیر کے حوالے سے فوج کو حکم دیا تو فوج نے اس کا واضح طور پر انکار کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان کی عوام، پاکستان کے عام لوگ، خصوصاً ٹرائبل ایریا سے بلانگ کرنے والے لوگ وہ اٹھے اور انہوں نے جا کر اس وقت جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے ایک جدوجہد کی، اور کشمیر کی ریاست کا آدھا حصہ، تقریباً آدھا حصہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا۔ گلگت بلتستان اور آج کا آزاد جموں کشمیر اس کی مثال۔ پاکستان فوج کی مکمل طور پہ کوشش کے باوجود کہ ایسا نہ ہو، کمپنی سرکار یعنی کہ وہی فوج ایک ہی تھی، دونوں ملک علیحدہ علیحدہ بن گئے تھے تو دونوں فوج، ایک ہی فوج کے دو حصے آپس میں نہیں لڑنا چاہتے تھے، آج کے دن تک وہی صورتحال، تو وہ ایک کامیابی پاکستانی عوام کو حاصل ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ جو بھی سامنے چہرے رہے، فوج ہی ڈوریاں کھینچتی رہی، اور الٹیمیٹلی 1958 میں فوج اقتدار میں آ گئی۔ جنرل ایوب کا جو دور ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ کس طریقے سے ختم ہوا یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ 65 کے اندر کیا ہوا ہم بار بار اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ ایڈونچرزم کی گئی کشمیر کے ایریا کے اندر، اس کا وہاں پہ بھی جواب دیا گیا، دوسرے بارڈرز کے اوپر بھی جواب دیا گیا۔ اس وقت بھی پاکستان کی ایئر فورس کی کچھ کامیابیاں ضرور تھیں، لیکن ایک ایسا جھوٹ گھڑ کے عوام کو مسلسل بیوقوف بنایا گیا کہ جیسے پاکستان نے کوئی فتح حاصل کی ہے، اور جو لوگ بھی اس بات کو ہائی لائٹ کرتے رہے تاریخ میں ان کو غدار کہا گیا۔ اس کے چند ہی سالوں کے بعد 1971 میں جب عوام کھڑی ہوئی فوج کے ظلم کے خلاف، استبداد کے خلاف، اور جب عوام نے جو ہے وہ جواب دیا اور عوام جو ہے وہ فوج کے اوپر غلبہ پانے لگی، تو پھر فوج کو بچانے کے لیے بھارت میدان میں کودا، اور اس کو پاک بھارت جنگ کا نام دے دیا گیا۔ نہ صرف بھارتی فوج نے پاکستانی فوج کو پاکستانی عوام سے بچایا، بلکہ ان کو تحویل میں لے کر بڑے احتیاط سے، بڑے پیار سے وہ بھارت میں لے گئے، اور عوام کے جو غیث و غصب کا ان کو نشانہ نہیں بننے دیا بنگلہ دیش کے اندر، جو اس وقت تک بنگلہ دیش بن چکا تھا، جو اس سے پہلے ایسٹ پاکستان تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب جب پاکستان ٹوٹ گیا تو بہت سارے لوگ اس حقیقت کو بھی نہیں سمجھتے کہ 16 دسمبر کے فوراً بعد اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان نے، چونکہ آئین کے اندر ملک کا حصہ جو ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ کن کن جیوگرافیکل پورشنز کے اوپر جو ملک وہ مشتمل ہے، کتنے صوبوں، کتنے اکائیوں، کتنے ریجنز کے اوپر مشتمل ہے، تو اب آدھا ملک تو علیحدہ ہو گیا تھا، آدھی سے زیادہ آبادی تو علیحدہ ہو گئی تھی۔ تو یحییٰ خان جو ہیں وہ جنگ ہار جانے کے باوجود اقتدار چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ یہ بات بہت کم ڈسکس ہوتی ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ وہ اقتدار جاری کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اخباروں کے دفتروں میں، اس وقت فیکس استعمال ہوتا تھا کمیونیکیشن کے لیے، ملک کا نیا آئین بھی فیکس کر دیا تھا ماشاءاللہ۔ یہ تو اس وقت اس کا کریڈٹ بھی، حالانکہ ہماری ایئر فورس بالکل نان ایگزسٹنس تھی 1971 کی وار میں، لیکن جو کچھ بھی تھا اس
اس وقت کی ایئر فورس اور ایئر چیف جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایک واضح سٹینس لیا کہ جہیا جو ہیں وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے، اور الٹیمیٹلی 20 دسمبر 1971 کو جنرل جہیا نے پاکستان کی جان چھوڑی۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو جو کہ اس حصے سے پاکستان کے زیادہ ووٹ لیے تھے، وہ پہلی مرتبہ پاکستان کے ایک ووٹوں کی بنیاد کے اوپر ایک حکمران بنے، اور کچھ عرصے بعد جب آئین آ گیا تو وہ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم قرار پائے۔ پہلا منتخب وزیر اعظم قرار پانا ایک بہت بڑا جرم تھا، یقینی طور پہ جرم تھا، اور اس جرم کی سزا ان کو بہرحال ملنی تھی، چاہے وہ جرنیل جن کو وہ بہت اچھا سمجھتے تھے، جو ان کے ساتھ تھے، جن کو انہوں نے آرمی کا سربراہ بنایا، چاہے وہ کنٹینیو کرتے، چاہے اس کے بعد جو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو اپوائنٹ کیا، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق ہوتے۔ میں نے یہ ساری تاریخ رپیٹ کر کے آپ کو کوئی تاریخ کا لیکچر نہیں دیا، میں نے صرف ایک پوائنٹ اسٹیبلش کیا ہے کہ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے بارے میں اس وقت کے معروضی حالات پہ بہت بات ہوتی ہے کہ یہ مذاکرات ہو رہے تھے، یہ ہو رہا تھا، یہ الیکشن ہوئے تھے، الیکشن کے بعد ایسے ہو گیا تھا، پھر ایسے ہو جانا تھا۔ اگر میں بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو اپنی سینس آف ہسٹری بتاؤں گا۔ میری سینس آف ہسٹری یہ ہے کہ یقینی طور پہ اودوں جو بھی ہویا سی وہ وہی تھا جو ہم بعد میں آ کے پناما کے ٹائم پہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کو ہٹانا ہے تو پناما بہانا ہے، اگر عمران خان کو ہٹانا ہے تو باقی ساری قصے کہانیاں ہٹانا ہے۔ تو اس وقت تک فوج جو ہے وہ جو واپس گئی تھی 20 دسمبر 1971 کو، وہ اس ہضمیت، اس شکست کی شرمندگی اور اس کو عوامی جو ایک رد عمل تھا اس سے بچنے کے لیے وہ پیچھے جا کے بیٹھے تھے، اور یہ بڑی مہربانی انہوں نے دی کہ انہوں نے 4-5 سال دیتے، ہمیں ایک آئین بنانے کا موقع مل گیا۔ یہ بہت بڑی بہرحال ایک اعزاز ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو۔ پاکستان تو آپ نے 47 میں بنایا تھا، اصل پاکستان یہ آئین سے ہوتا ہے، مملکت بے آئین کوئی مملکت، کوئی ملک نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ وہ ان 4 سال ہیں سپریم سپریمیسی کے، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کوئی ایسا وقت نظر نہیں آتا کہ ہمیں سوائے یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد کچھ وقت ایسا ہو کہ فوج ذرا تھوڑے دن ایویں پیچھے بیٹھی ہو ذرا ڈر کے۔ ادروائز تو وہ ڈر کے بیٹھی کا مطلب یہ تو بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ ویک ہو گئے، انہوں نے واپس سٹرائک بیک کرنا تھا جو انہوں نے کیا اوبویسلی۔ ہم نے انہی جرنیلوں کے ہاتھوں میمو گیٹ اور یہ سب کچھ دیکھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو 1977 کے واقعات ہیں، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، اس وقت مولانا کوثر نیازی یا دوسری سائڈ کے جو مذاکرات تھے وہ کیا ہو رہے تھے، میں اس پہ نہیں جا رہا، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، بالکل وہ تاریخ کا حصہ ہے، بالکل درست ہے، بالکل اس دن کی وجوہات یا وہ معاملات وہی ہوں گے۔ لیکن ضیاء الحق بالکل فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، فوج کا فیصلہ تھا۔ یہ بھی بڑی غلط بات ہے، ہمارے بعض منافق لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جو بھی مشرف نے کیتا ہے ون من فیصلہ سی، فوج دے ادارے دا نہیں سی، یہ اداروں کا فیصلہ، یہ فوج کے ادارے کا، یہ کمپنی سرکار کا فیصلہ۔ تو کنٹینویشن آف کمپنی سرکار ہے پاکستان بننے سے پہلے جو تھا، جس سے بھارت نے چھٹکارا حاصل کر لیا اور وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ معاملہ تھا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کی سب سے بڑی وکٹم تھی۔ ان کے وزیر اعظم جو ہے ان کو نہ صرف معزول کیا گیا، ان کو ایک قتل کے ایک کیس میں گرفتار کر کے ایک بڑے شیڈو کے طریقے سے ایک قتل کے کیس کی تحقیقات، اس کا ٹرائل بجائے ٹرائل کورٹ کے ہونے کے جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ کے اندر کرایا گیا، سپریم کورٹ کے ذریعے اس فیصلے کو اپ ہیلڈ کروایا گیا۔ وہ تمام ججز جو کہ ان فیصلوں کے خلاف تھے ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی، جو ان کے حق میں تھے وہ بھی بعد میں بولے کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ آئین کی خالق ہے، جو کہ ضیاء الحق کے اس ظلم کا سب سے بڑا شکار بنی، وہ ظلم جو کہ 11 سال جاری رہا، جس نے پاکستان کی سوسائٹی، معاشرے کو حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہم دوبارہ بطور قوم اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس نے جو تقسیم کی، جو اس نے بتایا پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان کی، جو کہ پہلے سے تقسیم ضرور موجود تھی، لیکن جو اس نے اس کو ہوا دی، جو اس نے دیوبندی، بریلوی، شیعہ اور وہابی ازم اور ان چیزوں کو جو امریکی مدد یا جس طریقے سے بھی جن مقاصد کے لیے بھی اسٹرانگ کر کے ان ڈویژنز کو، ان باؤنڈریز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا وہ معاملہ۔ اور صاف ظاہر ہے کہ وہ پاکستان بنیادی طور پہ ضیاء الحق کے ان 11 سالوں میں، میں یہ سمجھتا ہوں، آپ جو بھی کہیں، آپ کی حب الوطنی جو بھی کہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ آگے صرف کہانیاں قصے وہ چل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے یقیناً ایک افسوس رہے گا
کہ وہ جو بھی ہوا کیا وہ آمریت کے خلاف پھر کھڑے رہے. ہمیں بعض اوقات سٹرگل نظر بھی آتی ہے محترمہ بینظیر بھٹو کے دور کے اندر، لیکن اگر ہم بیچ میں لمبی تاریخ کو دہرانے کی بجائے آج کے دن آ کر دیکھیں تو پیپلز پارٹی وقت کے آمروں کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. بلاول بھٹو جو کہ پارٹی کی سربراہی کرتے ہیں اس وقت، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آرمی چیف کی صدر ٹرمپ کی میٹنگ کے بعد کس طرح کی جو سوشل میڈیا پوسٹیں کی، جس سے واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کو جو ہے وہ خوش کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ذریعے وہ اقتدار کے اندر اپنا جو ایک بیٹر شیئر ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. افسوس ہوتا ہے وہ پارٹیاں جو کہ مزاحمت کی علامت تھیں، وہ پارٹیاں جو پاکستان کے لیے جنہوں نے آئین سازی کی، جو پاکستان کو اسی آئین کے مطابق آگے لے کے جانے کا مینڈیٹ اور ایک مشن رکھتی تھی، وہ بھی اپنی سٹرگل کو، اپنی جدوجہد کو مکمل طور پر ختم کر کے وقت کے ڈکٹیٹروں کے ساتھ چلنے کو ہی ترجیح دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں نے ہمیشہ یہ چیز کہی، میرے پر بہت تنقید ہوتی ہے بعض حوالے سے، وہ تو جب بھی جو بھی کام کریں، جب میں نون لیگ کے حوالے سے کہتا تھا ان کو غلط نہ کہیں، اس حوالے سے یہ صحیح ہیں، تو اس وقت بھی میں مریم نواز سے لفافے لیتا تھا، میں غلط تھا. اب جب میں کہتا ہوں کہ یہ جو بھی کیسز ہیں، نمبر 1 بالکل جھوٹے کیسز ہیں، بالکل بے بنیاد کیسز ہیں، مذاق خیز کیسز ہیں، جو اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف بنائے گئے ہیں، جو جیل میں رکھا گیا بالکل غلط رکھا گیا ہے، کوئی اس کی جواز نہیں بنتا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. ہاں کیس ہے تو لازمی اندر آپ جیل کے اندر رکھیں، سزا دیں، لیکن کوئی ایسا کیس ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کوئی چیز ہو تو ہنسنے والی باتیں، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو وہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. وہ جو مزاحمت کر رہے ہیں فوج کے خلاف، اس کے اوپر بھی مطلب ہے کہ مختلف آراء ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مزاحمت بھی اسی وقت تک ہے جب تک فوج ان سے بات نہیں کرتی. اگر فوج ان سے بات کرے گی تو وہ یقینی طور پہ فوج کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے. نون لیگ کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ سب لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں. یہ ایک افسوسناک منظرنامہ ہے قومی سیاست کا، اور آپ یقین مانیں کہ دودھ کی نہریں بھی بہا دیں ڈکٹیٹر تو وہ نظام کبھی نہیں چلا کرتے. نظام آئین اور قانون کے مطابق، آئین کی جو حکمرانی ہے اسی کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اس کے بغیر کبھی بھی نہیں چل سکتے. یہ بنیادی سبق. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.